بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس حدیث پاک میں کلمہ ہے العلم۔ العلم پر الف لام داخل ہے، اور اگر اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا تو اس میں بہت سارے علوم جو تھے وہ جمع ہو جاتے، یعنی پھر حدیث کا معنی یہ ہوتا کہ سارے ہی علوم جو ہے وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ لیکن جب اس پر الف لام داخل ہوا تو پھر یہاں پر ایک علم جو تھا وہ خاص ہو گیا، یعنی یہاں پر خاص شریعت کا علم موجود ہے، خاص دینی علم یہاں پر مراد ہے۔ تو اب حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر بیان فرمایا کہ هل يستوي الاعمى والبصیر، کہ کیا بینا اور نابینا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی آیت میں آگے بیان فرمایا کہ حل تستوی الظلمات والنور، کہ کیا نور اور اندھیرا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نور اور اندھیرا جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کفر اور ایمان جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر جو ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ایک اہل علم اور ایک وہ شخص کی جس کے پاس علم نہ ہو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً اہل علم اور جن کے پاس علم نہ ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی شخص کے پاس سارے علم جمع ہو جائے، یعنی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر وہ بندہ جانتا ہے لیکن دین کا علم نہیں رکھتا، اس کو دنیا کے علوم کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کو معرفت موجود ہے، اس کے پاس علم ہے لیکن دینی علم موجود نہیں ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اہل علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے بعد میرے وہ ساتھی، میرے وہ دوست اور وہ دینی طالب علم جو دین کا علم سیکھنے میں مشغول ہیں، تو کبھی بھی جو دنیاوی علوم رکھنے والے اشخاص ہیں، جیسے ڈاکٹر ہو گئے، پروفیسر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، کمپیوٹر کورسز کا علم رکھنے والے ہو گئے، موبائل کے کورسز کا علم رکھنے والے ہو گئے، دیگر علوم اور فنون جو آج کے دور میں ایجاد ہو چکے ہیں ان کا علم اگر رکھتے ہیں تو دینی حضرات جو ہیں اور دینی طالب علم جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ کسی پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کو اپنے کام میں مشغول دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کتنے ہی علم موجود ہوں وہ اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی کہ اہل علم جو ہیں اور وہ شخص کے جس کے پاس علم نہ ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی کہ جن کے پاس دینی علوم نہیں ہیں، جو دین کا و شریعت کا علم نہیں رکھتے، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اہل علم حضرات کو دیکھ کر ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو ڈیگریڈ نہ کریں، ان کو شرمندہ نہ کریں اور الٹی سیدھی باتیں ان کے بارے میں بیان کر کے ان کی تحقیر نہ کریں، کہ معاشرے میں بیلنس قائم کرنے کے لیے کہ وہ حضرات جس کے پاس علم ہے یعنی دینی علم رکھتے ہیں وہ مایوس نہ ہو اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے علم دین کو سیکھتے بھی رہیں اور آگے سکھاتے بھی رہیں، اور وہ حضرات کے جن کے پاس علم دین نہیں ہے وہ علماء کا ادب کریں، ان کا احترام کریں اور دینی اشخاص کو ایک تعظیم کی اور ادب و احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھیں اور معاشرے میں ان کی بے توقیری کا باعث نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل علم حضرات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔